बढ़ गए हैं और क्या वजह है, क्या उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको सुना जाएगा? देखिए खैर सारों की बात सुनने के लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन समझना चाहिए लोगों को कि ये सारा हुआ क्यों। 1-1.25 साल में चीनी की कीमत 26 रुपये बढ़ गई। 26 रुपये बढ़ने में चीनी की कीमत का मतलब कि कम से कम को 120-130 अरब रुपया हमारे आवाम से निकल के महंगी चीनी दे के वो चलेगी शुगर मिल्स के पास। तो जब तो जाहिर है कि गवर्नमेंट का काम है आवाम की हिफाजत करना। जब आवाम के ऊपर महंगाई हुई तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया? उन्होंने FIA करके इंक्वायरी करवाई। FIA में बड़ी खौफनाक चीज़ें निकली कि सारे मिल के ये कैसे एक उन्होंने मोनोपोली कार्टेल बनाया हुआ है, कैसे ऊपर बढ़ा देते हैं, लोगों का खून चूसते हैं और पैसे बनाते हैं, टैक्स ये नहीं देते, अंडर डिक्लेयर ये करते हैं चीनी। तो वो एक FIA की पूरी रिपोर्ट आ गई। अब अगर किसी को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम उनको देख सकते हैं, लेकिन ये याद रख लें कि ये नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती ना कायम हो। कानून की बालादस्ती का मतलब ये है कि ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून। ये मुल्क की तबाही ये हुई है कि ताकतवर का एक कानून होता है, कमज़ोर का दूसरा होता है। गरीब आदमी जेलों में भरे हुए हैं, जो ताकतवर है वो अपने लिए स्पेशल प्रिविलेज ले जाता, वो कानून में पकड़ा नहीं जाता। उससे क्या तबाही मच रही है? उससे तबाही ये मच रही है कि जो असल मुल्क में नुकसान पहुँचते हैं वो तो ताकतवर जो करप्ट लोग होते हैं या जो फ्रॉड करते हैं वो ताकतवर करते हैं। सारे जेलों में जो आप गरीब लोग हैं इनकी इकट्ठा भी कर लें कि इन्होंने कितनी चोरी किया तो 2-3 अरब होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 26 रुपये जब चीनी बढ़ी तो सिर्फ ये 60-70 जितनी भी शुगर मिल्स हैं इनके पास 130 से 140 अरब रुपया चला गया। तारिक चौधरी, मैं आज TV से जी। आपका नैरेटिव था जो सबसे ज़्यादा वो एहतसाब का था। शुरू किया आपने, आज माशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी ज़मानत भी हो गई। दीगर सारे लीडर जिनके खिलाफ केसेस थे आज एक एक करके सारे ज़मानतों पर हैं। अब क्या लोग कहते हैं, दो सवाल है, लोग कहते हैं क्या केसेस कमज़ोर थे, नैरेटिव बेबुनियाद था, या फिर यह है कि प्रोसिक्यूशन बेबुनियाद थी, कोई केस साबित नहीं किया जा सका? हुआ क्या है? देखिए केस तो खैर मैं इसके ऊपर तो कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं फिर से एक चीज़ कहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक ताकतवर के कानून और एक कमज़ोर के लिए। ये आपके सामने क्लासिक चीज़ें हो रही हैं इस मुल्क में। जिन लोगों ने अरबों रुपए के इस मुल्क से करप्शन की, सारे उनकी एविडेंस जमा है, बैंक अकाउंट्स में पैसे आए, सब कुछ ज़ाहिर है। लेकिन अगर हमारा माशरा इनको कन्विक्ट नहीं कर सकता तो हमारी कोई फ्यूचर नहीं है। मुझे कहते हैं जी किधर है जी मदीना की रियासत? मदीना की रियासत में दूध की नहरें नहीं बह गई थी एकदम। मुसलमानों के बहुत बुरे हालात थे, लेकिन कानून की बालादस्ती कायम की थी सरकार मदीना ने। उन्होंने ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए थे। वो बुनियाद बनी थी एक अजीम कौम की। आज मुझे दुनिया में कोई कौम बता दे जिधर कानून की बालादस्ती ना और वो खुशहाल हो। एक कौम बता दे, और दूसरी कौम बता दे जिधर कानून की बालादस्ती और वो गरीब हो, वो खुशहाल ना हो। तो ये ज़हन में डाल लें कि पाकिस्तान जब उठेगा, ये तो महंगाई तो एक बीमारी के सिम्टम्स हैं। यानी ये है ना कि मुझे बुखार हुआ है, लेकिन बुखार हुआ क्यों है? तो मुझे क्या मैंने कोई गलत चीज़ खाई, पेट या कुछ हो, कोई वजह होती ना। बुखार तो उसका सिम्टम है। ये जो हमारी गुर्बत है, जो महंगाई है, ये सिम्टम है या कानून की बालादस्ती ना होने की। जब जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वहाँ गुर्बत होती है। पाकिस्तान में किसी ने गरीब के लिए नहीं सोचा। गवर्नमेंट सस्ते कर्जे देकर फैसिलिटेट कर रही है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान सरगोदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार सबसे पहले आपको मुबारक देता हूँ, क्योंकि एक सूबा का जो चीफ एग्जेक्टिव है उसके बगैर ये इस तरह के इस मंसूबे नहीं चल सकते। और उसके बाद फिर आपकी टीम, चीफ सेक्रेटरी साहब आप, और जो हाउसिंग डिपार्टमेंट मियां महमूद बैठे हुए हैं यहाँ मिनिस्टर, तो ये सारा टीम वर्क है। लेकिन जब तक कि चीफ मिनिस्टर इसको पुश नहीं करता, क्योंकि एक तो डिपार्टमेंट नहीं होती जिसे डील करना होता है, तो जो चीफ मिनिस्टर है वो क्योंकि सारी डिपार्टमेंट्स का चीफ सेक्टर्स वो फिर काम कर सकता है।
تو میں آج اس لیے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ یہ پہلی دفعہ ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک اتنے بڑے پیمانے پہ اٹیمپٹ ہوا ہے، ایک کوشش ہوئی ہے کہ ایک عام آدمی جو ساری زندگی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا اپنا گھر ہوگا، کیونکہ اس کے پاس کبھی اتنا کیش ہی نہیں ہوتا، اور کیونکہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں مارگیج فائنینسنگ یعنی بینکس اگر پیسے والے لوگ ہوں تو شاید ان کو قرضہ مل جائے، لیکن جو غریب طبقہ ہے، جو سرکاری لوور لیول کا، جو مزدور ہیں، جو میکینکس ہیں، جو وہ لوگ جن کے پاس کبھی کیش نہیں ہوتا اپنا گھر بنانے کے لیے، تو یہ اس کے لیے اسپیشلی ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور یہ ابھی تو 31 سائٹس چوز کی گئی ہیں۔ اچھا، اس کا میں بتا بھی دوں، یہ پیری اربن کا مطلب کہ یہ جو چھوٹے شہر ہیں، اس وقت پنجاب میں شروع ہوا ہے چھوٹے شہر، اور ان کے ساتھ بنائے گئے ہیں، شہروں کے ساتھ، تو پیری اربن کہتے ہیں کہ اربن بھی ہے اور ساتھ تھوڑا سا دیہات بھی ہے۔ اور یہ بالکل ٹھیک کہا کہ جنیجو صاحب نے جب بہت پہلے شروع کیے تھے تو وہ شہروں سے باہر تھے، تو وہ خالی رہ گئے اور وہ بالکل اسکیم فیل ہو گئی۔ تو یہ جو بنائے جا رہے ہیں پہلے سے ان کی ڈیمانڈ ہے، یعنی لوگ پہلے سے ہی رجسٹریشن کی ہوئی ہے، لوگوں نے ڈیمانڈ دی ہوئی ہے کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، اور ڈیمانڈ زیادہ ہے، ابھی تک ہمارے پاس گھر اتنے نہیں ہیں، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ وہ جو چیز کبھی پاکستان میں پہلے ہوئی نہیں، وہ پہلی دفعہ پاکستان میں اس طبقے کے لیے افورڈیبل ہاؤسنگ، اس طرح کی قسطوں میں وہ گھر اپنا گھر اس کا بن سکے جو کہ وہ کرایہ دیتا ہے۔ تو یہ 10,000 مہینے کی قسط پہ 10 سال میں اپنا گھر ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو اگر یہ 20 سال تک اس کو آگے کر دیں تو یہ اور نیچے آ جائے گا، 5 اور 6 ہزار کے بیچ میں مہینے، 5 یا 6 ہزار کی قسط میں 20 سالوں میں گھر ان کا بن جائے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت دیر کر دی ہم نے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، کیونکہ غریب اپنے گھر خرید نہیں سکتے تھے، تو یہ کچی۔ آج کراچی کے اندر جو مجھے پریزنٹیشن دی گئی، تقریباً 40% کراچی کی آبادی کچی آبادیوں میں رہتی ہے۔ وہ اس لیے رہتی ہے کہ ان کے لیے کبھی کوئی ہاؤسنگ بنی نہیں، اور کچی آبادیوں میں کیوں اتنا بڑا عذاب ہے، نہ وہاں سیوریج سسٹم ہے، نہ وہ ان کی مالکانہ حقوق ہے، نہ وہاں لیگل کلیکشن لگ سکتے ہیں کیونکہ وہ لیگل ہی نہیں ہے کچی آبادیاں، اور کیونکہ وہ غریب طبقہ کسی نے آج تک پرواہ نہیں کی۔ تو 2 چیزیں کرنے جا رہے ہیں، ایک تو یہ پیری اربن کہ اب چھوٹے چھوٹے شہروں میں سارے پنجاب کے اور یہ تحصیلوں میں، اور جو پلان ہے چیف منسٹر صاحب کا، ساری تحصیلوں میں یہ پروگرام شروع ہو جائے گا سال کے اینڈ میں۔ ابھی ہم 31 تحصیلوں میں شروع کر رہے ہیں، اور سال کے اینڈ میں سب تحصیلوں کے اندر انشاءاللہ یہ جو اس طرح کی ہاؤسنگ جو ابھی اس کی پریزنٹیشن دی گئی، اسی طرح کی ہاؤسنگ شروع ہو جائے گی۔ اس میں پنجاب گورنمنٹ کے علاوہ نیا پاکستان ہاؤسنگ میں جنرل حیدر آپ کو خاص طور پہ آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ بڑا مشکل تھا، کیونکہ ابھی جو چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ کتنی زیادہ رکاوٹیں تھیں اور کتنی مشکلوں سے یہ رکاوٹیں ہٹائی گئی ہیں۔ پھر بینکوں کے ساتھ بات چیت کی گئی، اسٹیٹ بینک کے چیئرمین نے سارے بینکس کے ہیڈ سے بات کی، کیونکہ بینکوں کو بھی کوئی پریکٹس ہی نہیں ہے کہ چھوٹے لوگوں کو گھروں کے لیے قرضے دیے جائیں۔ پھر اس کے لیے ایک جو فورکلوجر لا، یہ قانون بڑی دیر سے عدالتوں میں پھنسا ہوا تھا، اور یہ ہم نے آ کے پھر 2 سال لگے ہمیں اس قانون کو پاس کروانے سے عدالتوں سے۔ اس سے کیا ہوا کہ پہلی دفعہ بینک اب پیسے دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب تک یہ قانون نہیں تھا بینک پیسے دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، مارگیج فائنینسنگ کے لیے، گھروں کے لیے پیسے۔ تو یہ وہ قانون پاس کیا، جس کے لیے میں عدلیہ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد بینکوں کے ساتھ پھر بات چیت ہوئی، اور ابھی بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو
بینکس ہیں ان کو عادت نہیں ہے اس چیز کی, اور بینکنگ سیکٹر کو بالکل سروس نہیں کیا جا رہا یہ جو غریب لوگ ہیں. اور مجھے بڑی کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ بیچارے جو لوگ جاتے ہیں بینکوں میں تو وہ فارمز بڑی مشکل ہیں, یا وہ اس طبقے کے لیے بڑی مشکلات ان کو سامنے آ رہی ہیں. تو یہاں بینک آف پنجاب کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ظفر, آپ کو میں پنجاب کو پلیز ان کی ایکسٹرا ٹریننگ کروائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے بینکوں کو اس طرف لگائیں, کیونکہ آسان طریقہ ہے, وہ گورنمنٹ نے قرضے لینے ہوتے ہیں, وہ بینکوں سے قرضے لے لیتی ہے, بیٹھے بیٹھے پیسے بن جاتے ہیں بینکوں کے. لیکن جو اصل بینکنگ کا کام ہے کہ ملک کے اندر ڈیولپمنٹ کروائے, قرضے دے ان لوگوں کے لیے جو ملک کے اندر ویلتھ کریٹ کرے. اور یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے جتنے پیمانے پہ یہ ہو رہی ہے, اس کے لیے اگر بینکوں نے صحیح طرح اپنا رول پلے کر دیا تو پاکستان میں ایک معاشی انقلاب آنے والا ہے. کیونکہ اس کنسٹرکشن کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں, تو جیسی کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے یہ گھر لو کاسٹ, تو 30 اور انڈسٹریز چلنی شروع ہو جاتی ہیں, روزگار ملنا شروع ہو جاتا ہے, ویلتھ کریشن یعنی ملک کی دولت میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس سے ساری اکانومی کا انجن چل پڑتا ہے. تو ہمارے ملک میں تو جو حالات ہے پچھلی ابھی تک جو اکانومی کے, یہ ہے ایک ایسا سیکٹر جو سارے ملک کو اٹھا سکتا ہے. تو اس لیے بینکوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس میں پوری طرح اپنے بینکوں کی ٹریننگ کروائیں, اس کو ایڈورٹائز کریں, پورا اپنا رول پلے کریں. اور پھر میں NLC اور FWO کو ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ وہ اس سے ہمیں وہ سارے پروسیجر سے اب بچ جائیں گے کہ جو پہلے اشتہار دو, پھر وہ کانٹریکٹرز اس کے اندر پھر چوز کرنا پڑتا ہے, پھر نیب سے لوگوں سے ڈر ہوتا ہے کہ غلطی نہ ہو جائے. اس لیے سیدھا FWO اور NICL کو کہہ دیا ہے کہ وہ آ کے اس ہاؤسنگ کے اندر شرکت کریں جو پیری اربن ہاؤسنگ ہے. اور کیونکہ ان کے پاس وہ جلدی بھی کرتے ہیں, اگر گورنمنٹ کی پیمنٹ دیر ہو جائے تو وہ رکتا بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس اپنے پاس ریسورسز ہیں. تو یہ انشاءاللہ ایک نیشنل پروجیکٹ شروع ہو رہا ہے جس کا اصل مقصد بھی پیسے اس کے پاس اتنے نہیں اپنا گھر لینے کے لیے, اس کے لیے گھر بھی بن جائیں گے, ملک کی ساری اکانومی بھی چل جائے گی, ویلتھ میں بھی اضافہ ہو جائے گا, 30 اور انڈسٹری بھی چل جائیں گی, اور نوجوانوں کے لیے روزگار بھی بن جائے گا. تو میں آج مجھے بڑی خوشی ہے اس کی انوگریشن کر رہا ہوں, لیکن میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم جلدی باقی سارے پروجیکٹس کی شروع کریں, اور تاکہ ان کی بھی ہم گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی جو آج کی ہے. اور آخر میں پھر سے پنجاب کو, جو پنجاب نے سب سے لیڈ لیا اس میں, ابھی میں چاہوں گا کہ وہ پختونخوا کے اندر بھی پورا زور لگائیں تاکہ وہاں بھی پیری اربن شروع ہو. لیکن پنجاب نے لیڈ لی ہے, زمین پنجاب نے پرووائڈ کی ہے, سبسڈائز انہوں نے کیا ہے. ہم نے گورنمنٹ نے 3 لاکھ روپے ہر گھر کے اوپر سبسڈی دی ہے. پھر ہم نے جو انٹرسٹ ریٹ ہے, جو مارک اپ ریٹ ہے, اس کے لیے سبسڈی دی ہوئی ہے تاکہ وہ اوپر نہ جائے, تاکہ لوگوں کو کم سے کم قسطیں دینی پڑیں گھروں کے لیے. تو سارا یہ ٹیم ورک ہے. جنہوں نے بھی ادھر تک پہنچنے کے لیے محنت کی تھی, میں آج سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں.